بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکندر اعظم ناقابل شکست۔ دنیا قدیم کا عظیم فاتح اسکندر اعظم مقدونیہ کے دارالحکومت بیلا میں 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ بادشاہ فلپ دوئم صحیح معنوں میں غیر معمولی قابلیت اور بصیرت کا حامل انسان تھا۔ فلپ نے مقدونیہ کی فوج میں توسیع اور تنظیم پیدا کی، اسے ایک اعلیٰ درجے کی جنگجو طاقت میں تبدیل کر دیا۔ اس طاقت کو اس نے پہلی بار یونان کی شمالی حصوں کو فتح کرنے میں استعمال کیا، پھر وہ جنوب کی طرف بڑھا اور یونان کے بیشتر حصوں پر قابض ہو گیا۔ بعد ازیں فلپ نے یونانی شہری ریاستوں کی ایک انجمن تشکیل دی جس کا وہ سربراہ تھا۔ وہ یونان کے مشرق میں وسیع و عریض ایرانی سلطنت پر حملے کی تیاریاں کرنے لگا۔ 336 قبل مسیح میں جب یورش کا آغاز ہوا تو فقط 40 برس کی عمر میں فلپ اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ باپ کی وفات کے وقت اسکندر کی عمر 20 برس تھی، تاہم وہ کسی دشواری کے بغیر اس کی جگہ تخت اقتدار پر براجمان ہوا۔ فلپ نے اپنے بیٹے کی جانشینی کے لیے راہیں ہموار کر دی اور نوجوان اسکندر کو اعلیٰ عسکری تربیت سے لیس کر دیا۔ اس کی ذہنی تربیت کا بھی فلپ نے خاطر خواہ اہتمام کیا۔ عظیم عالم ارسطو کو اس کی ذہنی تربیت کے لیے مقرر کیا گیا، جو دنیا قدیم کا سب سے عظیم سائنسدان اور فلسفی تھا۔ یونان اور شمالی علاقہ جات میں جو فلپ کے ہاتھوں سے نکل گئے تو تخت نشین ہونے کے 2 برس بعد ہی اسکندر نے ان دونوں علاقوں کو پھر سے فتح کر لیا۔ بعد ازیں وہ ایران کی جانب مڑا۔ 200 سالوں سے ایرانیوں نے ایک وسیع علاقے پر جو بحیرہ روم سے ہندوستان تک محیط تھا، اس پر ایک عظیم سلطنت قائم کر رکھی تھی۔ اگرچہ ایرانی سلطنت کو اب ماضی جیسا عروج حاصل نہیں تھا، لیکن یہ ناقابل تسخیر حریف تھا۔ 334 قبل مسیح میں اسکندر اعظم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اسے اپنی فوج کا کچھ حصہ مقدونیہ میں انتظام و انصرام سنبھالنے کے لیے چھوڑنا پڑا، جس کے بعد صرف 35,000 فوجیوں کا دستہ اس کے پاس باقی بچا، جس کے ساتھ وہ ایران کو فتح کرنے آگے بڑھا، اور ایرانی فوجوں کے مقابلے میں یہ نہایت کم فوج تھی۔ اس کمی کے باوجود اسکندر ایرانی فوجوں کو پے در پہ شکست دیتا چلا گیا۔ اس کی کامیابی کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، فلپ کی تیار کردہ فوج ایرانی فوجوں سے کہیں زیادہ تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ دوم، اسکندر ایک غیر معمولی اہلیت کا سالار تھا، غالباً تاریخ کا سب سے بڑا جنگجو۔ سوم، اس کی ذاتی شجاعت مندی نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ وہ پچھلی صفوں سے ہر مرحلے پر اپنی فوجوں کی رہنمائی کرتا، لیکن اپنے خاص سواروں کے رسانہ کی قیادت وہ خود ہی کرتا۔ لیکن کئی معرکوں میں اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں وہ کئی مرتبہ زخمی بھی ہوا، لیکن اس کے رسالے کو حوصلہ رہتا کہ اس نقصان میں وہ اپنے حصے کا پورا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ کبھی ان سے ایسا کام نہیں کرواتا تھا جو وہ خود نہ کر سکتا ہو۔ اسکندر اپنے سالاروں کے ساتھ پہلے ایشیائی کوچک میں داخل ہوا اور وہاں موجود ایرانی فوجوں کو شکست فاش دی۔ پھر وہ شمالی شام کی طرف مڑا۔ وہاں آئسس کے مقام پر اس نے باری ایرانی فوجی جمعیت کو مات دی۔ وہ مزید آگے بڑھا، جنوب کی جانب گیا، جہاں 7 ماہ کے دورانی کی ایک دشوار حاصل کے بعد اس نے موجودہ لبنان کے علاقوں میں ٹائر نامی قوم کے شہر کو فتح کیا۔ اس محاصرے کے دوران اسے شاہ ایران کی طرف سے یہ پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنی نصف سلطنت کے بدلے امن کا معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اسکندر کے سپہ سالار پارمینیوں کو یہ پیشکش قابل قبول معلوم ہوئی تو کہا کہ اگر میں اسکندر ہوتا تو یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ اسکندر نے جواب دیا کہ ہاں، میں بھی قبول کر لیتا اگر میں پارمانیو ہوتا۔ ٹائر کی فتح کے بعد اسکندر جنوب کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ 2 ماہ کے محاصرے کے بعد غزہ پر قبضہ کیا، مصر پر بغیر کسی لڑائی کے فتح حاصل کی۔ تب اپنے دوستوں کو آرام دینے کے لیے وہ کچھ دیر مصر میں ٹھہرے۔ وہ صرف 24 برس کا تھا جب اس نے فرعون کا تاج پہنا اور خود کو ایک دیوتا قرار دیا۔ وہ اپنی فوجوں کے ساتھ ایشیا واپس آیا۔ 133 قبل مسیح میں اربیلا کی فیصلہ کن جنگ میں اس نے ایرانی فوج کو مکمل طور پر اکھاڑ کر پھینک دیا۔
اس فتح کے بعد وہ بائبل کی طرف بڑھا اور ایران کے اہم شہروں سوسا اور پرسی پولیس سے گزرا۔ 330 قبل مسیح میں ایرانی بادشاہ ڈارلس سوئن کو اس کے اپنے افسر نے ٹھکانے لگا دیا تاکہ اسکندر کے سامنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان نہ بچا لے۔ تاہم اسکندر نے ڈارلس کی جانشین کو شکست سے دوچار کیا۔ 3 سالوں پر محیط اس جنگ میں تمام مشرقی ایران پر قبضہ ہو گیا اور وسطی ایشیا میں داخل ہو گیا۔ تمام ایرانی سلطنت کو اپنا متی بنا کر اسکندر اپنے آبائی وطن لوٹ سکتا تھا اور اپنی سلطنت کو منظم کر سکتا تھا، لیکن اس کی دنیا فتح کرنے کی حرص آسودہ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے افغانستان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی۔ وہاں سے وہ کوہ ہندوکش کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا۔ مغربی ہندوستان میں اس نے کئی فتوحات حاصل کیں۔ وہ آگے مشرقی ہندوستان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سپاہی مسلسل فتوحات کی وجہ سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے مزید پیش قدمی سے انکار کر دیا تو اسکندر کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑا۔ ایران واپس آ کر اسکندر نے اگلا 1 برس اپنی سلطنت اور فوج کی تنظیم نو میں صرف کیا۔ یہ ایک بڑی تنظیم نو تھی۔ اسکندر کو یقین تھا کہ یونانی تمدن ہی صحیح معنوں میں حقیقی تہذیب تھی۔ یہی تمام یونانی دنیا کا نقطہ نظر رکھتا تھا۔ حتیٰ ارسطو کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ تمام ایرانی فوجوں کو مکمل شکست دے چکا تھا، اسکندر کو احساس ہوا کہ ایرانی کسی طور پر بھی ویسی قوم نہیں تھے، بلکہ انفرادی طور پر ایرانی بہت ذہین، قابل اور لائق احترام تھے جیسے یونانی تھے۔ تب اس نے اپنی سلطنت کے ان دونوں حصوں کو باہم مدغم کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک متحدہ یونان اور ایرانی تہذیب اور بادشاہت کی بنیاد رکھی، جس کا وہ سربراہ تھا۔ جس حد تک ہم قیاس کر سکتے ہیں، وہ تہہ دل سے چاہتا تھا کہ ایرانیوں کو یونانی اور مقدونیہ کے برابر کی حیثیت اور حصہ دے۔ اس نیت سے اس نے ایرانیوں کو بڑی تعداد کو اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ اس نے مشرق اور مغرب کی شادی کے عنوان سے ایک شاندار تقریب کا اہتمام بھی کیا، جس میں مقدونیہ کے ہزاروں فوجیوں کی ایشیائی عورتوں سے باضابطہ شادیاں کروائی گئی۔ اس کی اپنی ایک ایشیائی شہزادی سے شادی ہو چکی تھی، لیکن اس نے ڈارلس کی بیٹی سے بھی شادی کی۔ یہ امر واضح ہے کہ اسکندر اپنی اس منظم فوج کے ساتھ مزید فتوحات حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کا عرب اور ایرانی سلطنت کے شمالی علاقوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا۔ اس کا یہ منصوبہ بھی تھا کہ ہندوستان پر چڑھائی کرے یا بحیرہ روم کے مغربی علاقوں کو فتح کرے، لیکن اس کے بعد اس نے کوئی جنگ نہیں لڑی۔ 330 قبل مسیح میں جون کے اوائل میں بابل میں اسکندر اچانک بیمار ہو گیا اور صرف 10 روز بعد ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ اس وقت اس کی عمر فقط 33 برس تھی۔ اسکندر نے کسی کو اپنا جانشین منتخب نہیں کیا تھا، سو اس کے بعد اقتدار کے لیے باہمی چکلشیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران اسکندر کی والدہ، بیویاں اور بچے سبھی کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ اس کی سلطنت اس کے سپہ سالاروں میں تقسیم ہو گئی، کیونکہ اپنی زندگی میں اسکندر ناقابل تسخیر رہا۔ اس جہان فانی سے رخصت ہونے کے بعد بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہیں کہ اگر وہ حیات ہوتا تو کیا ہوتا۔ اگر وہ اپنی فوجوں کے ساتھ بحیرہ روم کے مغربی جزیروں پر یورش کرتا تو یقیناً کامیاب ہو جاتا۔ اس صورت میں مغربی یورپ کی تمام تاریخ یکسر مختلف ہوتی۔ ایسی قیاس آرائیاں دلچسپ ضرور ہیں، لیکن ان کا اسکندر کے اثرات سے کم تعلق بنتا ہے۔ اسکندر غالباً تاریخ کا انتہائی ڈرامائی کردار تھا۔ اس کی زندگی اور شخصیت میں ایک طرح کا سحر پوشیدہ ہے۔ اس کی زندگی کے متعلق مختلف حقائق بھی ڈرامائی نوعیت کے ہیں، جو کہ ارسطو کے نام سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ یہ اس کے نصب العین تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگجو بنے۔ وہ اس اعزاز کا استحقاق بھی رکھتا تھا۔ ایک سپہ سالار کی حیثیت سے وہ اعلیٰ منصب پر فائز تھا۔ اپنی 11 سالہ عسکری زندگی میں اسے ایک بار بھی شکست نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ وہ ایک دانشور بھی تھا۔ وہ ارسطو کا شاگرد اور ہومر کی شاعری سے اس نے بصیرت حاصل کی تھی۔ بلا شبہ اپنے اس خیال کی بنیاد پر کہ غیر یونانی بھی وحشی اقوام نہیں ہیں، وہ اپنی وسط نظری میں اپنے ادوار کے کئی یونانی فلسفوں سے سبقت لے جاتا ہے، لیکن دیگر معاملات میں وہ اس درجہ حیرت انگیز طور پر تنگ نظر واضح ہوتا تھا۔ اگرچہ اس نے دوران جنگ کئی بار اپنی زندگی کو جوخم میں ڈالا، لیکن اس نے اپنے جانشین کا کبھی یقین نہ کیا۔ اس کی یہی غفلت اس کے فوری بعد اس کی سلطنت کے عظیم پھوٹ کا سبب بنی۔
سکندر ایک سیر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ کئی موقعوں پر اس کے اپنے مفتاحین سے رویہ بڑا بہترین اور مناسب تھا، دوسری طرف وہ ایک تندخ مزاج کے ساتھ خود پرست بھی تھا۔ ایک موقع پر شراب نوشی کے دوران اس نے اپنے قریبی رفیق فلائز کو بھی نقصان پہنچایا تھا، جس نے ایک بار اس کی جان بھی بچائی۔ ہٹلر اور نپولین کی مانند سکندر نے بھی اپنی نسل پر بے پناہ اثرات چھوڑے، تاہم ان دونوں کی نسبت سکندر کے اثرات کم عمر ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے اس کے دور کے سفر اور ابلاغ کے محدود ذرائع تھے، جنہوں نے دنیا میں اس کے اثرات کے پھیلاؤ پر قدغن لگائی۔ مجموعی طور پر سکندر کی فتوحات کا سب سے اہم اثر یونانی اور وسطی مشرقی تہذیبوں کا باہم اشتراک تھا، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے مستفید ہوئے۔ سکندر کی زندگی میں اور اس کے بعد یونانی تمدن ایران، شام اور مصر میں پھیل گیا۔ سکندر سے پہلے یونانی تہذیب کا ان علاقوں میں نفوذ بہت سست روی کا شکار تھا۔ سکندر ہی کے باعث اس تمدن کو ہندوستان اور وسطی ایشیا میں فروغ پانے کا موقع ملا، جیسا اس سے قبل ممکن نہ ہوا تھا۔ سکندر کے فوری بعد کی صدیوں کو یونانی دور کہا جاتا ہے۔ مشرقی فکر، بالخصوص مذہبی خیالات، یونانی دنیا میں عام ہوئے۔ یہ یونانی تمدن ہی تھا جس میں یونانی اور گہرے مشرقی اثرات موجود تھے۔ اپنی حیات میں سکندر نے 20 سے زائد نئے شہروں کی بنیادیں استوار کی۔ ان میں انتہائی اہم مصر میں سکندریہ کا شہر ہے، جو جلد ہی دنیا کے ممتاز شہروں کے صف اول میں شامل ہونے لگا اور علم و تہذیب کا گوارا بن گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان کے شہر ہرات اور قندار بھی اہم شہروں کی فہرست میں مقام باگند ہے۔ اپنے مجموعی اثرات کے حوالے سے بھی ہٹلر، نپولین اور سکندر اعظم میں بڑی مماثلت موجود ہے۔